الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اعلیٰ مکی ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بلند ہے۔ سبح، آپ تسبیح پڑھیں، آپ تسبیح کریں۔ اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کی، اعلیٰ جو بلند ہے، جو پاک ہے۔ تسبیح کا معنی ہے ہر برائی سے پاک کرنا۔ اس حکم کے مفہوم میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ پہلی یہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہو، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا اسے اپنے سجدے کی تسبیح بنا لو، یعنی سجدے میں پڑھا کرو سبحان ربی الاعلیٰ۔ اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ ماتھا زمین پہ ٹکا کے کہو اللہ تو سب سے بلند ہے، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے۔ نمبر 2، اپنے رب کو ہر قسم کے نقص، عیب، کمزوری اور کسی بھی شریک سے پاک سمجھو لوگو۔ سبح اسم، تسبیح بیان کرو اپنے رب بلند کے نام کی۔ تسبیح ایک تو یہ کہ آپ پڑھو سبحان ربی الاعلیٰ، ماتھا سر نیچے رگڑ کے اسے کہو کہ تو بلند اور میں تیرے سامنے اپنی ذلت، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہوں۔ اور نمبر 2، یعنی یہ کہنا کہ ہمارا رب ہر قسم کے نقص سے، عیب سے، کمزوری سے اور کسی بھی شریک سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس کا اعلان کرتے رہو تاکہ مشرکین اور باطل عقیدہ لوگوں کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑتی رہے۔ لوگوں کو خود بھی پڑھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ سبحان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، بیوی سے، بچوں سے، کنبے قبیلے سے، شریکوں سے وہ پاک ہے، وحدہ لا شریک۔ خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کرتے رہو، اسے ایسے طریقے سے یا ایسی جگہ یا ایسے الفاظ میں یاد نہ کرو جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، یا جس سے اس کی بے ادبی ہوتی ہو، یا اس کے مذاق کا کوئی پہلو نکلتا ہو، یا اس کے ساتھ کسی کے شریک ٹھہرائے جانے کا اندیشہ ہو۔ اس کے لیے سب سے زیادہ سلامتی کی راہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو خود اس نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ جیسے فرمایا نا اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، یہ تو عام جو مطلب ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ بھی ہیں، 1000 تک بھی بیان کیے گئے ہیں اور کئیوں نے 5000 تک بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی اس کے خوبصورت نام ہیں، وہ جو بیان کیے گئے ہیں انہی ناموں کو پڑھ کے انہی کا واسطہ دے کے اس سے دعائیں مانگا کرو۔ اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہیں اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ یعنی ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم کیا وسیلہ اختیار کریں اللہ کو پکارنے کے لیے، تو اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میرے ناموں کے وسیلے سے مجھے پکارو۔ فَادْعُوهُ بِهَا، ان پیارے ناموں کے، اے رحمان ہم پہ رحم فرما، اے کریم کرم فرما، اے دینے والے، یعنی اللہ کے جو بھی نام ہیں انہیں یاد کر لے جو بندہ، تو فرمایا اور اس پہ ایمان رکھے، اسے پڑھے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ ہمیں بھی وہ نام یاد کر لینے چاہیے، ہر قرآن کے شروع میں وہ ہوتے ہیں، بندہ روز اس صبح تلاوت کرنے سے پہلے وہ نام پڑھ لے اور ان کے معنی جانے، ان کے معنی بھی ہم پڑھیں اور دل کی گہرائیوں سے ان سے جاننے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہمیں جب بھی کوئی مصیبت مشکل آئے ہم اس کے ساتھ پکاریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد، یعنی اتنے خوبصورت اللہ کے نام ہیں۔ چوتھی یہ کہ اللہ کا نام کسی مخلوق پہ نہ بولو، جیسے الرحمن یا الرزاق، یہ بڑے نام ہیں اللہ کے، تو عام طور پہ لوگ مطلب انسانوں کے نام بھی ایسے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے یا عبد الرزاق ہے، لوگ رزاق یا رحمان کہہ دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نام ہیں کہ انہیں صرف اس کے ناموں کے ساتھ صرف اسی کو پکارا جائے، اور بندوں کے لیے یعنی عبد کا لفظ استعمال ساتھ کرنا ہے، یعنی اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، عبد الرزاق رزق دینے والے کا بندہ۔ اچھا، اگلی بات
اگلی آیت میں الذی خلق فسوا، تسبیح بیان کرو، سبح تسبیح بیان کرو اسم ربی کا، اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو بڑا بلند ہے، بہت اونچی شانوں والا ہے، الذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا اور بالکل درست بنایا، سبحان اللہ۔ یعنی جو چیز ہم جس چیز کو بھی دیکھیں اسے جو بھی اللہ نے شکل و صورت دی ہے وہ اس پہ جچتی ہے، وہ اس پہ سجتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی انسان کو دیکھو کتنا خوبصورت اور متوازن بنایا ہے، بے ڈھبا یا غیر متوازن نہیں بنایا، اور ہر چیز کو اس نے ایسے بنایا ہے کہ وہ نام اسی پہ ہی سجتا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، نام بھی اس نے خود ہی سکھایا ہے۔ بچپن میں ہم سوچا کرتے تھے کہ کسی کو کیسے، ابھی بچے سوال کرتے ہیں کہ کسی کو کیسے پتہ کہ اس چیز کا نام یہ ہے، مطلب یہ ککر کا درخت ہے، یہ نیم کا درخت ہے، یہ اسے سورج کہنا ہے، اسے چاند کہنا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اسے یہ نام دینا ہے؟ وہ نام بھی اللہ نے خود ہی سکھائے۔ سب سے پہلا علم کیا دیا آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد کہ وہ علم آدم الاسماء، ساری چیزوں کے نام اللہ نے سکھا دیے آدم کو۔ یعنی اب جو نام جس چیز کو دیا گیا ہے وہ اسی کے لائق ہے، وہ چیز ویسے ہی سجتی ہے، وہ لگتا ہے کہ اس کو یہی نام دینا ہی ٹھیک تھا جو اللہ نے دے دیا۔ الذی خلق فسوا جس نے بنایا اور پھر بالکل درست بنایا اور بڑا معتدل بنایا، یعنی ایسے نہیں کوئی، مطلب اب دیکھو ہر چیز برابر کی ہے، دو چیزیں ساری بنائی ہیں نا، اور برابر کی، یہ نہیں کوئی ایک بازو بڑا لمبا ایک چھوٹا، ایک آنکھ بڑی ایک چھوٹی، سب خوبصورت انداز میں، اور کتنا پیاری ہر چیز بنا دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہتے ہیں دماغ سے یہ مطلب گندے مادے نکالنے کے لیے ناک ہے، تو یہ پیچھے بھی لگ سکتا تھا، اللہ جیسے چاہے بنا سکتا ہے، پر اس نے ایسے بنایا ہے کہ وہ خوبصورت لگتا ہے، اس طرح آگے اس نے بنایا ہے۔ اور اللہ اکبر کیا خوبصورتی ہے، اگر ہمیں یہ سوچنے سے پتہ چلتا ہے نا، ورنہ تو ہم ان چیزوں پہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بس بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جو تھوڑے ہمیں نقص نظر آتے ہیں نا، کسی کو چھٹائی، کسی کی موٹائی، کسی کی مطلب لمبائی، یا کسی کے رنگ کا ڈل ہونا، یا کسی کا بہت تیز ہونا، شوق ہونا، ہم انہیں بحثوں میں ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی ڈیپ میں تو جاتے ہی نہیں کہ کیا کاریگری سے اللہ نے ہر چیز بنائی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھتے ہو لوگ روبوٹ بناتے ہیں، پھر اس کے لیے بٹن وغیرہ، اور وہ سارا مطلب بنانے کے لیے کتنا وہ بے ڈھنگا سا، اور ساری مشینری اللہ نے انسان کے اندر فٹ کی ہے، دل ہر وقت پمپ کر رہا ہے، کوئی اس کے لیے بٹن نہیں ہے، ہاں یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں صرف ہمارے دل کے اشارے سے، آنکھ دور سے دور دیکھتی ہے، قریب دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الذی خلق فسوا جس نے پیدا کیا اور درست بنایا، یعنی تسبیح کس کی کرنی چاہیے؟ جو اس لائق ہے، یعنی یہی نہیں کہ صرف دھون سے کسی سے کہہ دیا کہ بس جی اس طرح کرو، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ اس لائق ہے، اس کی کرنی چاہیے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے، جس نے اتنی کاراگری سے یہ پورا جہان بنا دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ والذی قدر فہدی جس نے اندازہ لگایا اور ہدایت دی۔ اب اندازے کوئی بھی بندہ علم سے اندازہ لگاتا نا، جیسے مثلا کوئی استاد اپنے شاگردوں کو دیکھ کے، یا کوئی ماں باپ اپنے بچے کو دیکھ کے وہ اندازہ لگاتے ہیں یہ تو نکھٹو ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا، اور واقعتاً ایسے ہی پھر بعد میں نکل آتا ہے، یا استاد اپنے بچوں کو کہہ دیتا ہے کہ اس نے نہیں کامیاب ہونا، اور وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارے اندازے ہیں، ہمارا تھوڑا علم ہے، اندازے ہمارے کبھی صحیح نکل آتے ہیں کبھی غلط، پر اللہ اکبر، اللہ کا اندازہ کتنا کامل مکمل ہے کہ جو اس نے کہہ دیا وہ ویسے ہی ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا پہلے سے ہی اندازہ لکھ دیا ہے، یعنی اس نے جو تقدیر، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا اور اسے کہا کہ لکھ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، اس نے وہ لکھ دیا، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ بڑے علم والا ہے اور اس کے اندازے بڑے مکمل ہیں۔ اور ایسے ہی ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے، اس کے دنیا میں آنے سے
ماہ 5 ماہ پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے اسے کتنا علم ملنا ہے، کتنا رزق ہے، کتنی اس کی عمر ہے، یہ خوش نصیبوں میں سے ہے یا بے نصیبوں میں سے ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہمارے اندازے کی طرح نہیں کہ غلط ہو جائے۔ فہدا، اس نے اندازہ بھی مقرر کیا، پھر اس نے ہدایت بھی دی۔ اب ہدایت کا ایک معنی یہ کہ ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی ضرورتوں کا اندازہ مقرر کر دیا کہ اسے کیا کیا ضرورت ہوگی، پھر اسے اس کی ضروریات کو حاصل کرنے کا اللہ نے راستہ بتا دیا۔ اب انڈے سے نکلتے بچے کو پتہ ہے کہ مجھے ماں کے پروں میں پناہ ملے گی اور یہ بلی میری دشمن ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا دانہ کون سا ہے، میں نے کیا کھانا ہے۔ اسے کس نے سکھایا؟ اللہ اکبر، اللہ نے سکھا دیا۔ اب بچہ پیدا ہوتے ہی اسے پتہ ہے کہ میں نے پستان ماں کا دودھ کیسے چوسنا ہے، یہ اسے کس نے بتایا؟ یہ اللہ نے بتایا۔ فہدا، اس نے اندازہ بھی لگایا اور ہدایت بھی دی۔ اللہ اکبر، طریقہ بتا دیا، انسان کو رہنے کا ڈھنگ طریقے سب سکھا دیے کہ انسان تو نے کیسے رہنا ہے، اور ایسے ہی باقی ساری کائنات کو بھی، ساری مخلوق کو بھی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ کیسے پھلوں کا رس چوسے اور دوبارہ واپس چھتے میں آ کے کیسے اس نے شہد تیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ایسے کامل طریقے سے کام کرے اسی کا نام اللہ ہے، اسی کے نام کی تسبیح پڑھو۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ لوگوں غور تو کرو، جس نے نکالا چارہ یا جو بھی چیز زمین سے اگتی ہے، انسانوں کے کھانے کے لیے بھی اور جانوروں کے کھانے کے لیے بھی، بلکہ اللہ نے یہ سرکل ایک چلا دیا ہے کہ ہر چیز کو اس کی خوراک مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پتھروں میں پڑے کیڑے کو بھی اللہ سبز خوراک دے رہا، سبز پتے اسے کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے، اور یہ بڑا ایک ربط کے ساتھ اس نے نظام چلا دیا ہے۔ سورج کو حکم دے دیا کہ تو روشنی دے، زمین کو کہہ دیا کہ تو اپنے نمکیات خارج کر اور اتنی نرم ہو جا کہ تیرے اندر سے کتنا کمزور وہ تیلا ہوتا ہے زمین سے جو نکلتا ہے، اور زمین اتنی سخت ہونے کے باوجود اسے باہر نکلنے کا راستہ دیتی ہے۔ یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اور وہ مطلب اسے ہوائیں لگا دی ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، زمین کو حکم دے دیا کہ تو نرم ہو جا، اور اس کو ایسے، اب دانے کو حکم ہے کہ ایسے اس نے بڑھنا ہے، پھلنا ہے، پھولنا ہے۔ اور ہمارے سامنے جب خوراک آتی ہے تو ہم اس کی قدر ہی نہیں جانتے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر نیچے بھی گر جائے تو اسے صاف کر کے ہم وہ مطلب کھا لیتے تھے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ یعنی ایک جو ہمارا لقمہ ہے اس میں کتنے دانے لگے، اور وہ دانہ دیکھو اس کو بنانے کے لیے کتنی چیزیں کام کر رہی ہیں، سورج، ہوا، زمین، اور کتنی اللہ کی مخلوق اس رزق کو ہم تک پہنچانے کے لیے کام کر رہی ہے، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے والا بنائے۔ فرمایا کہ اسے صاف کر کے مطلب اس کی قدر کرو، اور ان نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ نہ پوچھو کہ بس جو دے دیا یہ خود ہی سے آ رہا ہے اور اسے کوئی پوچھے گا نہیں، یقیناً وہ پوچھے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اب یہ جو چارہ ہے یا جو بھی آپ دیکھو ہمارے گھر فروٹ بھی آتے ہیں تو وہ پہلے کتنے تازے اور خوبصورت اور ان کا ایک بڑا جسم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کا جسم چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیلے کو ہی دیکھ لو، خربوزہ مطلب سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ مطلب سڑنا شروع ہو جاتا ہے، کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کون اس کو اس طرح کرتا ہے؟ مطلب پہلے اسے اچھی حالت دی، پھر اس میں یہ عروج اور زوال، اور یہ چیز ہم روز دیکھتے ہیں، سورج روز چڑھتا ہے، کتنی بلندی پہ پہنچتا ہے، اور پھر وہ ہمارے سامنے گھٹتا جاتا ہے اور وہ چیختا جاتا ہے کہ میں ڈوب گیا، میں ڈوب گیا۔ ہاں، مشرق سے نکلتا ہے تو کتنا مطلب اس پہ عروج عروج عروج، اور جیسے جیسے مغرب میں جاتا ہے، مغرب میں جانے والا سورج بھی چیختا ہے کہ میں ڈوب گیا۔ ہم مشرقی اقدار کو چھوڑ کر مغربی طریقوں کو اپنانے میں اپنا فخر یا اپنی کامیابی سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اللہ میں ہدایت دے۔ وہاں تو اتنی آب و تاب والا سورج جاتا بھی ختم ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور یہ
عروج اور زوال اللہ روز ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے ہر چیز بلند کو کیسے گھٹنا ہے، کیسے کم ہونا ہے، یہ ہم اپنی زندگی میں روز دیکھتے ہیں۔ ایسے ہر پیدا ہونے والا بچہ دن دن ہم دیکھتے ہیں وہ جوان عروج، اس میں طاقت آتی جاتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ جوانی میں پہنچ کے وہ رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، نہیں، وہ ساتھ ہی بالکل سورج کی طرح ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر ختم۔ ایسے روز چارہ، یہ سبزیاں ہم روز دیکھتے ہیں، چارے دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ پہلے کتنا خوبصورت تازے اور ان میں کتنا مطلب بڑا ان کا جسامت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے وہ سوکھتے جاتے ہیں، ختم ہوتے جاتے ہیں، ہوتے جاتے ہیں۔ ایسے ہی انسان تیری زندگی ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، ان قریب ہم اسے کر دیں گے سیاہ کوڑا کرکٹ، وہ کوڑا ہو جاتا ہے بالکل، اور تم پھینک دیتے ہو، وہ کھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ اتنی بڑی تبدیلیاں کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، تو پھر اس کی تسبیح کرنی چاہیے نا، سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، ساری مخلوق کی تسبیح ہے یہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ فرمایا اگر یہ ساری مخلوق یہ نہ پڑھے تو انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کا رزق ہی بند کر دیا گیا، تو ہمیں بھی یہ تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ کھلا رزق دیتے ہیں کہ اس کی تسبیح کی جائے۔ دنیا میں کسی سے تھوڑا سا ملنے کی امید ہو نا، یہ تھوڑا بھائی ذرا کھاتا پیتا انسان ہے، یا یہ کچھ تھوڑا دے سکتا ہے، تو لوگ اس کی کتنی خوش آمدید کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہیں ملنے آئے ہیں، ہمیں تو پوچھنے آئے ہیں۔ تو اللہ کی شان سمجھی نا ہم نے، جو اتنی شانوں والا، جو اتنے خزانوں والا ہے، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ انسان تو پھر بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، ہر بندے کو اپنا طمع ہے کہ میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، وہ کسی کو کیا دے گا؟ تو جو اتنے خزانوں والا ہے، جس کے خزانے کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، اور وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، کیا اس کی تعریف کر کے اور اس سے مانگ کے ہم کبھی خالی ہاتھ رہ سکتے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ پھر اس کے بعد فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھولو گے نہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے مطلب بتایا، پیش گوئی کی کہ شروع اسلام مکہ کے اندر جب سب مطلب لوگوں نے دیکھا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دفعہ جبرائیل قرآن پڑھاتے، مطلب جب آتے، تو اللہ کے رسول اسے سن کے وہ آپ کو پکا یاد ہو گیا، کہ ساری زندگی کے لیے یاد ہو گیا، اور آپ ہمیشہ اسے پڑھتے، جبریل کے ساتھ دور کرتے، ہر رمضان میں آپ جبریل آتے، ان کے ساتھ قرآن دہراتے، جیسے حافظ نہیں ایک دوسرے کو سناتے، ایسے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آپ دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب جبریل آپ کے سامنے پڑھتے تو آپ بھی ساتھ نہ پڑھنا شروع کر دیتے، دہراتے، کہ مجھے بھول نہ جائے، کہ میں بھی فٹافٹ یاد کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے کئی جگہ پہ روکا ہے قرآن پاک میں، کہ جب آپ کے سامنے جبریل پڑھے تو آپ ان کے ساتھ پڑھا نہ کرو، بلکہ چپ کر کے سنا کرو۔ آپ کے چپ کر کے سننے سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے دل میں اس کو یاد کروا دیں گے، بٹھا دیں گے، اور یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ سنقرئک، ہم آپ کو پڑھا دیں گے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے نہیں بھولو گے۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے رسول کے پاس جبریل کوئی بھی وہی ایک دفعہ ہی لے کے آتے تھے، اور اللہ کے رسول کو وہ پکی یاد ہو جاتی تھی۔ پھر آپ وہ بول کے صحابہ کو سناتے، اور صحابہ جو پڑھے لکھے ہوتے وہ لکھ لیتے، جنہیں لکھنا آتا تھا وہ لکھ لیتے، کئی یاد کر لیتے، اور دیکھ لو کتنے صدیاں بیت گئی ہیں، اور یہ قرآن آج بھی ویسے محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ بھولو گے نہیں، یہ یاد رہے گا اور رہتی دنیا تک رہے گا۔ یہ قرآن میرے نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ پہلے نبیوں کو معجزے ملے، نبی گئے، معجزے بھی گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، پر ان کا معجزہ قیامت تک رہے گا، کہ لوگ ان کی امت قیامت تک بڑھتی رہے گی، کیونکہ وہ ساری دنیا کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، اور ان کا کلمہ قیامت تک چلنا ہے، ان کے دین کا ڈنکا رہتی دنیا تک بجنا ہے۔ فرمایا فلا تنسیٰ، آپ بھولو گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا وہ آپ بھول جاؤ گے۔ مطلب کیا کہ قرآن پاک میں کئی آیتیں ایسی تھی
کہ جو اللہ نے ایک وقت کے لیے اتاری، پھر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ یہ رہے، تو وہ بھول جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذہن سے نکل جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ کبھی بھی آپ کو دوبارہ مطلب زبان پہ نہیں آئیں اور نہیں آپ نے پڑھا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر کوئی آیت بدلتی کیوں ہے؟ بھائی وہ مالک ہے، وہ جو چاہے حکم جاری کرے اور جو چاہے اس کو واپس لے لے، اس کو بدل دے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا نا، ما ننسخ من آیت او ننسیھا ناتی بخیر منہا او مثلھا، کوئی بھی آیت اگر ہم اسے بھلا دیں یا ہم اسے بدل دیں تو اس کی جگہ ہم ویسی ہی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، یقیناً وہ اللہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جو چھپی ہوئی ہے، یعنی اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، جو ہر اونچی آواز کو بھی جانتا ہے اور دل میں اٹھنے والے خیال کو بھی جانتا ہے۔ تم اس سے کوئی بات کیسے چھپا سکتے ہو؟ تو لہذا اس پہ ایمان لے آؤ اور اس کی قدر کرو جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اسی میں ہی انسان تیری کامیابی ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے آسان راستے پہ چلنا آسان کر دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا دین آسان دیا، آپ غور کرو، یا دوسرے دینوں کو اگر دیکھو نا تو ان میں بڑی سختیاں ہیں اور بڑے عجیب طرح کی لوگوں کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں، پر اللہ نے اسلام دین ہمارے نبی کو بڑا آسان دین دیا نا۔ دیکھیں باتیں بھی کتنی آسان ہیں، اور مطلب ساری چیزوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم کریں گے تو فائدہ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے یا آسانی کر دیں گے آپ کے لیے، آسانی کے لیے، یعنی آپ خاموش رہ کے سنتے جائیں، وہی الہی آپ کو یاد ہو جائے گی اور آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں رہے گی۔ اور یہ دین بھی اللہ آپ کو بہت آسان دے دیا ہے کہ جس پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے، آسانی کے لیے۔ فَذَكِّرْ، اب آپ کا کیا کام ہے؟ اب اللہ کے رسول کو یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ لوگ مانتے کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں آ جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، دل ایسے آپ کا مطلب کتنی تکلیف ہوگی ایسے شخص کو جس نے جنت دیکھی ہے، دوزخ دیکھی ہے، اور وہ درد سے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ لوگوں میری راہ پہ آ جاؤ، میرے طریقوں پہ چلو تاکہ تم جنت میں پہنچ جاؤ اور آگ سے بچ جاؤ۔ جب اس کی لوگ بات نہ مانیں تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ان کو اس تکلیف سے بچانے کے لیے اللہ بار بار آپ کو مطلب کہتے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، آپ اپنے آپ کو مارو نہ اس غم میں کہ یہ مان نہیں رہے۔ بس آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے، صرف پہنچانا ہے۔ آپ کا کام ہے صرف لوگوں کو پہنچاتے رہو۔ فذکر، آپ نصیحت کرتے رہو، دین کی بات لوگوں کو بتاتے رہو۔ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت کوئی فائدہ دے، مطلب اگر نصیحت فائدہ نہ دے تو پھر نہیں بتانا، نہیں پھر بھی بتانا۔ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں ایسے بار بار نہیں بات بتانی چاہیے، پھر اگلوں کو گناہ ہوگا۔ گناہ نہیں ہوگا، بلکہ حکم ہے کہ بتاؤ۔ ایک بات کا بھی پتہ ہے نا آپ کو، وہ بھی آپ آگے بتاؤ، بیان کرو۔ قرآن چھپانے کے لیے نہیں آیا، بیان کرنے کے لیے آیا، اسے پھیلاؤ، پہنچاؤ، لوگوں کو بتاؤ۔ یہ نصیحت اگر ایک بندہ نہیں بھی مانے گا تو کوئی بیچ میں ماننے والا بھی ہوگا۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول نے دعوت دی، اگر ابو جہل اتنی مطلب ہٹ درمی سے آپ کی مخالفت اس نے کی تو ماننے والوں میں ابو بکر صدیق بھی تو تھے نا، جو آپ منہ سے کوئی بھی بات نکالتے تھے تو وہ کہتے تھے اگر میرے ساتھی محمد نے کہا ہے تو وہ سچ ہی ہے، لوگ مانیں یا نہ مانیں۔ مطلب دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ بتاؤ، سمجھاؤ، سناؤ۔ اگر کوئی نہیں بھی مانے گا تو بیچ میں ماننے والے بھی نکل آئیں گے، آپ تبلیغ کرتے رہو۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب وہ کافروں کے گھر میں بھی پیدا ہو تو اس کے دل میں ہوتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ ہدایت کیا ہے، وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتا تو اللہ اسے ہدایت دے گی۔ کوئی دوروں آن منظور ہویاں، کئی خالی رہ گئیاں کول دیاں، نہ منن تے اپنے نہ منن، ماننے پہ آئیں تو دور دور سے، حبشہ سے، روم سے، دور دور سے لوگ آئے، اور نہیں ماننا تو چاچوں نے بھی نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا،
تو ان کے لیے قرآن کی صورت پوری اللہ نے اتاری، اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس سے دور کون رہے گا، اس کو کون نہیں سنے گا، کون اس کے پاس نہیں آئے گا، جو بڑا بے نصیب ہوگا۔ اللہ بے نصیبیوں سے بچائے اور ہمیں کچھ نصیبوں میں شامل فرما لے کہ ہم اس کا کلام پاک سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر اسے وہاں نہ موت آئے گی نہ وہ زندہ رہے گا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی یہ موت ہی بس آخری موت ہے، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آنی، بعد میں جو زندگی ملنی ہے نا، پھر کوئی جتنا بھی چاہے کہ میں مر جاؤں وہ مر نہیں سکے گا۔ ہم پیچھے 19ویں پارے میں بھی پڑھ کے آئے ہیں نا کہ دوزخ والے روز رو رو کے کہیں گے ہائے کاش ہم مر جائیں۔ اب دنیا میں آپ دیکھ لو، تھوڑی سی تکلیف آئے تو بندہ کہتا نا اس سے اچھا تھا میں مر ہی جاتی ہیں۔ ہم وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں موت آ جائے، حالانکہ موت کی ایک بڑی تکلیف ہے۔ ہم اس چھوٹی دنیا کی تکلیف کو، حالانکہ اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں کسی کو اتنی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی وسعت سے زیادہ ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن پھر بھی ہمیں جو بھی کوئی ایسی تکلیف آئے جو ہمیں پسند نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس سے اچھا ہے میں مر ہی جاؤں۔ تو مرنے کے بعد جسے اللہ کہے کہ وہ بڑی تکلیف ہے، وہ بڑی آگ ہے، وہ بڑا عذاب ہے، وہ رب کی بڑی پکڑ ہے، وہ کتنی بڑی ہوگی جسے اللہ خود کہے کہ وہ بڑی ہے، وہاں جانے والے ان کی زندگی ایسی ہوگی کہ نہ وہ مریں گے اور نہ وہ وہاں جئیں گے، وہ روز مر کے جئیں گے، ان کی زندگی روز مرنے والی، یعنی جیسے آتا ہے قرآن پاک میں کہ ان کو چمڑا پہلا گر جائے گا تو نیا پھر چڑھا دیا جائے گا، پہلا گر جائے گا دوسرا پھر چڑھ جائے گا۔ یہاں دنیا میں تو کوئی ایک دفعہ جلا اور مر گیا ختم، لیکن وہاں کوئی مرے گا نہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہی سورۃ شمس میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہ ہی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا۔ میں نے یہ بھی نہیں کرنا، میرے اللہ نے منع کیا، میں ادھر بھی نہیں جانا، میرے اللہ نے منع کیا، میں نے ادھر بھی نہیں جانا۔ فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ بعض دفعہ بچوں کو بات بتائیں نا کہ یہ بھی گناہ ہے وہ بھی، تو انہیں پھر برا لگتا ہے کہ ہر کام سے آپ ہمیں روکتے ہو، یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا، تو کرنا کیا ہے بھی؟ ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے رسول اللہ نے بتایا ہے بس، اور جو انہوں نے بتا دیا وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت اس کو کر کے ہم پاک ہو جائیں گے۔ دنیا میں ہی ہم اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، نہیں تو اللہ دوزخ کی آگ سے دھوئے گا۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ کئی تو وہاں دھل جائیں گے، کئی دھل کے بھی نہیں دھل سکیں گے اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اگر کوئی نیکی کرے گا وہ کسی پہ کیا احسان کرے گا، وہ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ کسی کا اگر کچھ نہیں ہم کوئی کر سکتے، کسی کا نہیں بنتا، ہر انسان اپنا تو بنے کہ میں کم از کم میں اپنے آپ کو بچاؤں، میں بچ جاؤں۔ دنیا میں کتنی نفسا نفسی ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے مجھے بس فائدہ ملے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ آخرت کے معاملے میں ہم کیوں نہیں سوچتے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اب سورت شروع بھی اسی بات سے ہوئی کہ تسبیح بیان کرو اپنے بلند رب کے نام کی، اور یہاں بھی فرمایا کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہتا ہے، جو اپنے رب کے نام کو یاد کرتا رہتا ہے۔ فصلا، اور نماز پڑھتا ہے۔ بذکرہ، وہ ذکر کرتا ہے اپنے رب کے نام کا اور نماز پڑھتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن تیری معراج ہے۔ معراج کا کیا مطلب؟ بلندی، عروج۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے عروج ملے، میں اونچا ہو جاؤں۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت اونچا ہو کے بھی اونچا نہیں ہوتا، کوئی بڑا مال و دولت حاصل کر کے، قارون کے پاس کتنے خزانے تھے، کیا وہ اونچا ہوا؟ فرعون کے پاس کتنی بادشاہتیں تھیں اور کیا کچھ نہیں اسے اللہ نے دیا کہ وہ اپنی بڑائی میں اتنا بڑھ گیا کہ اپنے آپ کو ہی اعلیٰ رب کہنے لگ گیا۔ اب اس کی بڑی بڑی دولتوں نے، بڑی بادشاہیوں نے اسے کیا دیا؟
فصلا، انسان تیری معراج، تیری بلندی اس میں ہے کہ تو رب کے در پہ آ جائے، اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ اس کے آگے ٹکا دے اور کہے سبحان ربی الاعلی، میرا رب بلند ہے، تو پھر معراج پا جائے گا، عروج پہ چلا جائے گا، بلندی پہ چلا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ 18ویں سپارے میں اللہ نے 18واں سپارہ شروع ان لفظوں سے کیا ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہیں۔ مومن کون؟ عالی مقام مومن، اپنی خودی مٹانا، در در تے کر نہ سجدے، ہر جاتے سر جھکانا، مدنی تیرا پیغمبر، تو سب تو نیک نامی، عرشی ہون یا فرشی، تیری کرن غلامی، بعدز خدا دے تو ہے اپنا مرتبہ بھلانا۔ سب سے اونچا انسان تب ہوتا ہے جب وہ ماتھا اپنا اللہ کے سامنے ٹکا دیتا ہے۔ اسی کو تو اللہ نے فرمایا بس جد وقترب، اگر رب کا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کرو۔ اللہ سے زیادہ کون اور دے سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کس کے پاس طاقت ہے؟ اللہ سے زیادہ کس کے خزانے ہیں؟ کسی بخیل کنجوس بڑے امیر کی تو ہم چاپلوسیاں کریں کہ شاید کچھ دے دے، تو اللہ سے کے سامنے کیوں نہ ہم اس کی تسبیحیں کریں؟ وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے میری تعریف ہو، لیکن وہ اتنا تعریف کے قابل ہو یا نہ ہو، جو بھی جس میں بھی دنیا میں کوئی تعریف ہے تو اس کی دین سے ہی ہے نا۔ اگر کسی کے پاس حسن ہے تو اس نے دیا، کسی کے پاس علم ہے تو اس نے دیا، کسی کے پاس اچھا عمل ہے تو اس کی دین سے ہے، تو پھر زیادہ تعریف کے قابل کون ہے؟ اللہ۔ تو کیوں نہ ہم ہر وقت پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ہماری زبان پہ ہر وقت چلے۔ یہ زبان پاک ہے نا، آپ کسی بھی حالت میں ہو ہر وقت یہ پڑھ سکتے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اتنا اللہ سے تعلق اللہ کرے ہمارا مضبوط ہو جائے کہ ہم ہر حال میں سوتے سوتے جب سوئیں تو بھی اللہ کا ذکر ہو، اٹھیں تو بھی اللہ کا ذکر ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ اب کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے ذکر کیا، تسبیح پڑھی رب کے نام کی، جس نے نماز پڑھی۔ پر لوگوں تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمیں فٹافٹ ملے۔ نماز کا فائدہ تو بڑی دیر بعد ملنا ہے، ہمیں تو اب چاہیے کچھ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، پر میں رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارے لیے آخرت اچھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، موسیٰ نبی کے صحیفوں میں بھی اور ابراہیم نبی کے صحیفوں میں بھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے صحیفے دیے، یعنی تورات نازل ہونے سے پہلے، اور ابراہیم نبی کو بھی صحیفے دیے، ان میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ کون سی؟ یہی قد افلح من تزکا، وہی شخص کامیاب۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہوں، کوئی کہتا ہے میں ناکام ہوں۔ ہماری کامیابی کے معیار کیا ہیں؟ دنیا میں مطلب نوکری مل جائے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے، ہمارا گھر بن جائے، ہمیں سکون کی اچھی زندگی مل جائے، ہماری بس نظر یہیں تک ہے۔ لیکن انسان تو صرف یہیں کے لیے نہیں ہے، تجھے تو آگے جانا ہے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں مکان بن رہا ہوتا ہے اور بنانے والا خود پہلے چلا جاتا ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب انسان، وہ میری بیٹی جہاں پڑھنے جاتی ہے وہ کہتی ہے، ایک عورت وہاں پڑھنے آتی ہے، کہتی میری زندگی، اب تعارف ہوا نا کہ اپنا تعارف کرواؤ، تو کہتی میری زندگی یہی کہ مہینہ ہوا شادی کو تو میرا میاں بہت اچھا سویا ہے اور صبح نہیں اٹھا، مہینے بعد، اور میری زندگی بس ختم۔ یعنی دنیا کی زندگی تو ادھر تیاری ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کئی دلہا دلہن مطلب راستے میں ہی ان کا زندگی کا موڑ بدل جاتا ہے۔ تم نے اس سیج پہ نہیں جانا، اب تمہاری تو سیج کوئی اور ہے، تبدیل ہو جاتی ہے نا زندگی۔ تو جب اتنی تھوڑی مختصر زندگی کیوں نہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق گزار لیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔